نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الماعون، اس سورت کی آخری آیت کا لفظ الماعون، اسی سے اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں، سورۃ ارائیت بھی کہتے ہیں، سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کچھ ایسے معاملات جن میں لوگ اکثر غفلت برتتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا سزا کو۔ روز جزا سزا بھی ہو سکتا ہے، اس میں جزا سزا کو بھی ہو سکتا ہے، یا یعنی اگر ہم دین کا معنی بدلے کا لیں پھر جزا سزا کا معنی، اگر ہم دین کا معنی دین ہی لیں تو پھر تو دین کو جھٹلاتا ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد کوئی ضروری نہیں کوئی اسپیسیفک پرسن ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر اور ایتن کے اندر ایک حیرت بھی ہے کہ دیکھا آپ نے اس کو جو ایسے کرتا ہے، جو جھٹلاتا ہے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا پھر کیریکٹر بتایا گیا، اس کی صفات بتائی گئی، وہ کیسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پھر کتنا دوسروں کی تکلیف پر یا معاشرے میں ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر وہ کتنا کیئر فری ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ سیلفش ہو جاتا ہے پھر نا، کیونکہ فکر آخرت انسان کو جگاتی ہے اور دوسروں کا خیال کرنا اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ ہے وہ شخص جو یدع دال عین سے دعا دھکا دیتا ہے، کس کو؟ یتیم کو۔ یتیم کا معاملہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرمایا کہ یتیم کا حق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ تمام گھروں میں بہترین گھر ہے۔ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یتیم کو آپ نے پیسے دے دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یتیم کو وہ عزت دینا جو معاشرے میں جو عزت اس کو نہیں ملتی، وہ شفقت دینا جس سے وہ محروم ہے، اس کو بھی کچھ امپورٹنس فیل کرانا، یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہی محرومیاں ہوتی ہیں نا یتیم کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا یتیم کی کیا ایج ہوتی ہے؟ یتیم کی ایج وہ ہے جس میں ابھی وہ بالغ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی بن گیا ابھی تک یتیم ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان معاشرہ ہو وہاں پہ یتیم کے اوپر توجہ کی جائے۔ اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے دل کی سختی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو فرمایا کیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اب ہم میں سے تو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا، نہ کوئی ہر روز روزہ رکھ سکتا ہے اور ہر رات قیام کر سکتا ہے، لیکن جو بیوہ اور یتیم کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی ان کے کوئی بھی بھلائی کے لیے بھاگ دوڑ کوئی کرتا ہے، تو اس کا مقام اتنا بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگر کوئی عورت شادی نہیں کرتی اس وجہ سے کہ شوہر فوت ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو یہ بچے رل جائیں گے، تو ان
کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم آپ کے سامنے، کہ وہ ایسی عورت جس کے گال ایسے پچکے میں وہ اتنی بیچاری، کیونکہ بچوں کے ساتھ وہ سنگل مدر کے طور پہ بچے پالتی ہے، کتنی مشکل ہے اس کے لیے، اس عورت کے لیے، ایسی عورت کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیوہ جو چاہے وہ خوبصورت ہے اور بڑی اچھی فیملی سے ہے اور خود کو نکاح سے روکے رکھتی ہے جب تک بچے نہیں جوان ہو جاتے، تو یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن۔ اتنا بڑا مقام اس بیوہ کا بھی ہے جو یتیم بچوں کی سرپرستی کرتی ہے، ان کا خیال کرنے کے لیے اپنی یعنی ایک جائز اس کی ضرورت ہے، وہ کر سکتی ہے شادی لیکن نہیں کرتی۔ تو یتیم کو آپ دیکھیں معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے اس کی۔ پرانے زمانوں کے اندر تو اس زمانے کے تو جو تھے وہ تو حالات آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت کے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اسلام آنے کے بعد بھی وہی دور جاہلیت چل رہا ہے۔ خاندانوں کے اندر یتیم بچے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بس کہہ دیتے ہیں ہاں وہ پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے بیچارے۔ بھائی کیسے گزارا کریں گے بیچارے، یہ آپ کسی کو ایسے کہنے کی بجائے ان کی خیر خبر لیں، ان کا پوچھیں کہ کیسے ان کا گزارا چل رہا ہے۔ بس خام خیالیاں بس بولے جانا پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہوگا، بھئی اتنی مہنگائی کے دور میں اللہ جانے کیسے کر رہے ہوں گے۔ نہیں، جب ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے بچے ہیں تو ہم آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کریں، اپنی ضروریات میں سے کچھ کٹ ڈاؤن کر دیں، لیکن یتیم کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں۔ اور آج کل کتنا آسان ہے نا، ایک یتیم کو بھی سپانسر کر لینا، $1 میں ہو سکتا ہے، $1 آپ دیتے ہیں مہینے کا، وہ صرف آپ سے کہتے ہیں $30 دے دیں، $1 بنا، $1 آپ کتنے آرام سے خرچ کر سکتے ہیں۔ کہیں کافی لے لیتے ہیں، کہیں بچے کو رائڈ دلاتے ہیں $1 کی، تو وہی بن جاتی، کوائنز کسی مشین میں ڈالے کچھ ایک چاکلیٹ نکالنے کے لیے $1 اس کا بن جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کم از کم ایک یتیم کو ضرور سپانسر کرنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں۔ اس کے علاوہ کوئی فاسٹر پیرنٹ بن سکتا ہے تو وہ بنے، کوئی یتیم اڈاپٹ کر سکتا ہے تو وہ کرے، لیکن لیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے تو اتنا تھوڑا سا ایک پورشن ہے وہ تو یتیم کے لیے نکالیں۔ کسی آرفنیج کو آپ وزٹ کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ یتیم کیسے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کتنی محرومی ہوتی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے لاڈ اٹھانے والا نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ اب ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے سے کتنی چیزیں مانگتے ہیں، کتنی فرمائشیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بچے نے فرمائش کی ہے تو میں نے ضرور یہ چیز لے کے دینی، کیسے تیسے بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ وہ بچہ کسی کو نہیں کہہ سکتا، تو مشکل سے اپنا گزارا چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کی محرومی کو سمجھیے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جزا سزا کا اس کو جھٹلاتا ہے، اس کا منکر ہے، اس کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، تو ایسے انسان کو تو کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ دیکھیں خوف خدا تبھی آتا ہے جب انسان کو یہ شعور ہو، یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پھر میں کیا جواب دوں گا، پھر وہ کسی سے ظلم نہیں کر پاتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اب دیکھ لیں کھانے کی پھر سے بات آ گئی، کتنی دفعہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ کھانا کھلانا تو چھوڑیں، اس چیز کو بھی جرم قرار دیا گیا، تو کیوں نہیں ترغیب دیتے دوسرے کو؟ اس لیے کہ جو خود نہیں کرتا وہ دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ دوسرے کو کیسے موٹیویٹ کروں، کیونکہ دوسرا کہے گا بھی تم خود کھلا لو۔ مسکین، مسکین ہر وہ بندہ مسکین ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جو بہت زیادہ کچھ پاتا نہیں۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ کیسے مسکین ہو گئے، ان کے پاس تو مکان بھی ہے اپنا، یہ چھت کے نیچے رہتے ہیں نا، تو یہ مسکین نہیں۔ مسکین ہم سوچتے ہیں جو بالکل ہی سڑک پہ پڑا ہو، ہوم لیس ہو، وہ مسکین ہے۔ نہیں، وہ بھی مسکین ہے، لیکن ایک بندہ جو اپنا گزارا نہیں کر پاتا، جو اتنا نہیں پاتا کہ اس سے وہ کوئی کچھ بھی ایکسٹرا کچھ کر سکے خرچہ، مثلاً ایک بیمار ہو جاتا ہے کوئی اس کے گھر میں، تو وہ اس کی دوائی کا خرچہ بھی نہیں پاتا، مثلاً بچوں کی فیس ہے وہ نہیں دے پاتا، عید پہ کپڑے بنانے ہیں وہ اس کے لیے مشکل ہو رہے ہیں۔ تو
تو جو اپنا ٹائٹ گزارا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مسکین ہی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مسکین فقیر بھی اس میں ہی آ جاتا ہے. تو اب وہ نہیں رغبت دلاتا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھی رغبت دلائیں کہ کھلاؤ کھانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے مسلین کے لیے. استغفر اللہ، ہم سوچتے ہیں ویل ہے تو متففین کے لیے، ویل ہے تو ہمزہ اور لمزہ کرنے والوں کے لیے، یہ تو ویل مسلین کے لیے. مسلین کس لیے؟ مسلی کی جمع مسلین. مسلی کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھنے والا، نمازی کے لیے. تو کیا نمازی کے لیے بھی ویل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جب نمازی اپنی نماز سے غفلت کرتا ہے، اسی میں آگے آ گیا الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے ساہون ہے. سہو کہتے ہیں نا غفلت کی وجہ سے بھول جانا. غفلت ایسی چھا گئی، یا تو نماز پڑھنا ہی بھول گئے، یا پڑھی بھی تو بس سستی سے پڑھی، یا آخری ٹائم پہ بالکل جا کے پڑھی، اور ہمیشہ یہ انتظار کیا کہ اگلی نماز کا جب وقت ہونے لگے گا تو پھر پڑھ لیں گے. ٹالتے ہی گئے. اچھا یہ کر لوں پھر پڑھوں گی، یہ کر لوں پھر پڑھوں گی. اس کا مطلب ہے نماز کو امپورٹنس ہی نہیں دی. تو منافق کی یہ علامتوں میں سے بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی عصر کا وقت ہے نا تو دیکھتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، یعنی بالکل غروب ہونے لگتا ہے، تو کھڑے ہو کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے. اب وہ ٹھونگے ہی ہوں گے کیونکہ اب مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے، عصر کا ٹائم جا رہا ہے، تو ٹھونگے مارے گا، تیزی سے پڑے گا. اور ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں آتے ہیں نا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کی صلاح جو ہے نا، جن کی ساہون ہے ان کے لیے ویل ہے. اب اس کے بعد ہم سب چیک کریں اپنی نمازوں کو، ہماری نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کس ٹائم پہ ہم کھڑے. ٹھیک ہے، اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، کس ٹائم پہ پڑھتے ہیں؟ بالکل آخر وقت میں، اور کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، یعنی ان کو ساہون میں ہی غفلت، بالکل یعنی لائٹ لینا اس کو. اگر پڑھ لیے تو پڑھ لیے، اگر نہیں پڑھی تو کوئی ایسا حرج کی بات کیا ہے، کوئی بات نہیں، قضا کر لیں گے. اچھا آج میں لیٹ رات کو سوئی تھی تو بڑی نیند آ رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جب اٹھوں گی تو پڑھ لوں گی. یعنی نماز کوئی ان کے لیے کوئی بگ ڈیل ہے ہی نہیں ہے. اچھا ابھی میک اپ کیا ہوا ہے، اب تو میں وضو بھی نہیں کر سکتی نا، تو چلو چھوڑو، نماز کیسے پڑھوں، نماز کا وقت چلا جائے، قضا کر کے پڑھ لوں گی، گھر جا کے پڑھ لوں گی، میک اپ دھل جائے گا اگر وضو کیا تو. یعنی ان کے لیے نماز معمولی سی چیز ہے، نماز کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ساہون ہے. استغفر اللہ ربی. تو یہ ساری چیزیں ساہون میں آ گئی. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں نماز کا، یعنی لوگوں کو دکھا کے پڑھتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم تو نیک لوگ ہیں نا، دیکھو ہم کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں. یا تو نماز لمبی کر دیں گے، یا جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو پھر نماز پڑھ لیں گے، یا ان کے سامنے بڑی وقت پہ پڑھیں گے، یا ان کے سامنے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کریں گے، یا ان کے سامنے بڑے خشوع دکھاتے ہوئے کریں گے. ہم کتنے خشوع سے دیکھو پڑھتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یعنی جو یراؤون ہے نا، ریا، دکھانا، یہ ایک شرک کی قسم ہے، اور اس کو کہتے ہیں شرک خفی. اور اس کو جاننا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ انسان کو بعض دفعہ خود بھی نہیں پتا چلتا، وہ اپنے آپ کو کہتا رہتا ہے نہیں میں تو اللہ کے لیے ہی کر رہی ہوں، لیکن اس میں کیا اندر چھپی ہوئی کیا چاہت ہوتی، لوگ دیکھ لیں نا. شو آف کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی پبلسٹی کرے گا، اور اس کا جو چھپا ہوا وہ تھا نا وہ دکھا دے گا اللہ تعالیٰ سب کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے لیے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے، کہ آدمی نماز میں کھڑا ہو، روزہ رکھے یا اور کوئی بھی عبادت کرے یا کوئی بھی نیکی کرے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ اعلان ہو، میری شہرت ہو، دکھاوا ہو، لوگ جان جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ استغفر اللہ ربی۔ اب کیسے اوور کم کریں اس مسئلے کو ریاکاری کے؟ تو اس کا علاج سوچنے سے پہلے سوچیں کہ یہ ہوتا ہی کیوں ہے، یہ کیوں خواہش آتی ہے کہ ریاکاری ہو کرنے میں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب اللہ پر ایمان سٹرونگ ہوتا ہے نا، پھر لوگوں کی تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں، پھر نظر کس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مجھے ریوارڈ دے گا، اس کے بدلے میں میرے لیے یہ چیز ہے۔ اور جب یہ چیز ذہن میں ہوتی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ چل گیا ہے، تو پھر بھی نہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے انسان کوششیں کرتا۔ اسی طرح کس وقت انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے؟ جب اس کو لوگوں کا خوف ہونے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ سوچیں گے میں نماز ہی نہیں پڑھتی، لوگ سوچیں گے میں ایسی نماز پڑھتی ہوں، لوگ سوچیں گے کہ میں گریجویٹ نہیں کر رہی، لوگ سوچیں گے کہ میں نے کوئی زیادہ اچھی پوزیشن نہیں لی ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے وہ کرتا ہے ریاکاری۔ پھر دوسروں کے مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے کہ دوسروں کی بڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، میری کیوں نہ ہو؟ اس کے لیے پھر وہ اس کو اپنے آپ کو یعنی سمجھنے مجبور ہو جاتا ہے شو آف کرنے میں، کیونکہ وہ اس مقابلے میں لگ گیا کہ ان کی تو بڑائیاں ہو رہی ہیں، میری نہیں ہو رہی۔ اب علاج کیسے کریں اس کا؟ بس یہی سوچیں کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی نیکی کو چھپا کے رکھیں۔ جتنی چھپی ہوگی نا، یقین جانے اتنی سیف ہوگی، جتنی وہ ایکسپوزڈ ہوگی اتنا ہی آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ پھر شیطان وہیں پہ تو آ کے پھر اپنا جال بچھاتا ہے نا، اس کو پتا ہے یہ میرے شکار میں آ جائے گا، انسان کے اندر یہ خواہش ڈال دیتا ہے، دیکھیں بھی تو صحیح لوگ۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کی تو ڈپینڈنسی نیتوں پر ہے، اور نیت کے اندر ریاکاری آ گئی تو عمل چلا گیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہیں، یمنعون منع سے ہے، روکتے ہیں، کس سے؟ معون سے، میم عین نون، حقیر چیز جو کامنلی یوز کی جانے والی چیز ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا پانی ہے، نمک ہے، پیاز ہے، یا پین ہے، ٹیشو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سے بھی روکتے ہیں، ان کو سے منع ہوتے، مطلب روکتے ہیں۔ حقیر چیز بھی کسی کو دینے سے نا ان کا دل گھٹتا ہے، یا کسی کو کیسے دے دیں، اپنی لیا کرے نا، پہلے بھی مجھ سے مانگتی تھی اب پھر مانگنے لگی ہے۔ معاون کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، مثلا آپ کی برتنے کی چھوٹی حقیر چیز ہے کہ آپ مثلا کہیں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی خالی ہے، آپ کسی کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، کتنی معمولی چیز ہے، اس کے اوپر بھی روک لینا، اس کے اوپر بھی بخل ہو جانا، تو یہ بھی ایک بڑی ہی بری صفت ہے جو لاسٹ میں بیان کی گئی۔ دیکھیں آپ کتنی چیزیں بیان کی گئی، ایک نمبر 1 یدعو الیتیم کرتا ہے، نمبر 2 یحض علی طعام المسکین نہیں کرتا، نمبر 3 اپنی نماز میں غفلت کرتا ہے، نمبر 4 ہے دکھاوا کرتا ہے، نمبر 5 ہے منع کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں دوں؟ وہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ضرورت پڑ جائے، یعنی میں اب سنبھال کے رکھوں، مجھے خود ضرورت پڑ جائے گی، اور ضرورت ایسی کچھ نہیں ہوتی، لیکن بس دل گھٹتا ہے کہ کسی کو کیسے دے دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔